بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستی بلا شبہ پرخلوص انسانی جذبات اور قابل احترام رشتوں میں ایک مقدس جذبہ بے لوث دوستی کا ہے۔ انسان کا دل مختلف جذبات و احساسات سے بھرا پڑا ہے۔ کچھ جذبے قابل ستائش ہیں اور کچھ قابل نفرت۔ کچھ احساسات انسانیت کو معراج عطا کرتے ہیں اور کچھ شیطان کی اکساہٹ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انسان کی بھاگ دوڑ، ہلچل اور افراتفری میں جبکہ انسان کے پاس اپنی ذات کے لیے بہت کم وقت بچتا ہے یا کسی پریشانی اور تکلیف کے موقع پر اسے زندگی کی تلخیوں کا احساس شدت سے ہونے لگے تو ایسے وقت میں اسے کسی ہمدرد، شفیق اور پرخلوص دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا غم اور بوجھ ہلکا کر سکے۔ ایک اچھے دوست کی پہچان ہی یہ ہے کہ دوست کی تکلیف اسے بھی مضطرب کر دے۔ اپنے دوست کو کسی غلط کام یا عادت میں مبتلا دیکھ کر وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے اور مصیبت و پریشانی کے وقت میں اسے تنہا نہ چھوڑے۔ خود غرضی، لالچ اور کم ظرفی دوستی جیسے خوبصورت رشتے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ایک خود غرض شخص نہ دوست ہو سکتا ہے نہ ہمدرد، مگر ایسے شخص کی پہچان مشکل میں ہی ہوتی ہے۔ جہاں تک پہچان کی بات ہے تو ہم خود بھی اپنے دوستوں ہی کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دوست انسان کا تعارف ہوتے ہیں، لہٰذا دوستوں کے انتخاب میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اسے پرکھنے کا معیار اس کا مقام و مرتبہ یا دولت نہیں بلکہ اس کی محبت اور خلوص اور سچائی ہونی چاہیے۔ دنیا ایک ناپائیدار اور عارضی قیام گاہ ہے۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے حقوق و فرائض احسن طریقے سے ادا کریں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے طرز عمل سے کسی کو کوئی تکلیف یا ذہنی اذیت نہ پہنچے۔ اگر ہمارا کوئی قریبی عزیز یا پیارا دوست ہمارے حق میں کوئی زیادتی کرے تو اس سے درگزر کریں اور ہر تعلق کی بنیاد سچائی، خلوص اور محبت پر استوار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی میں صداقت اور خلوص نظر آئے تو اس سے دوستی کرو، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ آج کل کے حالات اور واقعات کی طرف دیکھا جائے تو اس رشتے اور پرخلوص تعلق میں بھی دولت، خود غرضی اور نمود و نمائش کی دراڑیں پڑنی شروع ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ واقعی یہ ایک سچ ہے۔ بعض اوقات ہم کسی سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ ہم کسی شخص سے اس کی بساط سے زیادہ توقعات رکھنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان دکھ نہیں پہنچاتے بلکہ ان سے وابستہ امیدیں دکھ پہنچاتی ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو اکثر غیر معمولی حد تک مخلص اور ہمدرد تصور کرنے لگتے ہیں اور پھر اس حد تک جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اگر ذرا سی کوتاہی یا خلوص یا کمی کا اظہار دیکھتے ہیں تو فوراً اپنا رویہ بدل لیتے ہیں یا مایوس اور بدگمان ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جس طرح خونی رشتوں میں وہ چاہت، محبت اور اخلاص نہیں رہا، اسی طرح دوستی کے رشتے بھی پہلے جیسے پرخلوص اور سچے نہیں رہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری ترجیحات، خیالات اور سوچ بدل گئی ہے۔ انسان کے کردار، اس کے خلوص اور جذبات کی قدر گھٹ گئی ہے اور اس کی دولت، مقام و مرتبے، مکان، کار اور کاروبار کی وقت بڑھ گئی ہے۔ آج ہم دوست بناتے وقت انہی ترجیحات کو سامنے رکھنے لگے ہیں۔ بڑوں کو دیکھا دیکھی یہی رجحان بچوں میں بھی فروغ پانے لگا ہے۔ اب تو انگریزی میڈیم اور اردو میڈیم بچوں کے درمیان میں میڈیم کی دیوار آن کھڑی ہوئی ہے، بلکہ ایک ہی خاندان کے مختلف بچوں کا آپس میں محبت، خلوص، اپنائیت، رشتہ داری اور دوستی اس میڈیم کی نظر آتی ہے۔ دفاتر، کمپنیوں، اداروں، بینکوں اور ملوں میں بھی یہی رجحان ہے کہ ہر شخص بڑے افسر کی دوستی اور نظر کرم کا خواہاں ہے۔ کیا انسان کو پرکھنے اور رشتوں کی پاسداری کا یہی معیار ہے؟ بہت سے رویے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمیں کچھ عرصے کے بعد نظر ثانی کرنی چاہیے۔
تاکہ اپنی اصلاح کا عمل جاری رہے۔ خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو مکمل ترین یعنی پرفیکٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ آج ہماری دوستیاں بھی مشکوک ہیں اور ہمارے خلوص، محبتیں، چاہتیں سب خود غرضی، بے حسی اور بے اصولی کی گہری گرد میں چھپتے جا رہے ہیں۔ جس قدر اصلاح کی ضرورت ہمیں آج ہے، پہلے شاید کبھی نہیں تھی۔ بہت شکریہ۔